ایمان اور اصلاح نفس اور تزکیہ نفس اور مزاج کی سلامتی کے لیے اس قدر ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ صبر سے نازل فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، یعنی آپ کا مزاج نبوت جو ہے وہ اپنے خالق کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتا ہے، بہت غایت قرب اور انتہائی قرب کے، کہ جس قرب کا پورا عالم کوئی نبی کوئی فرشتہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس قرب سے میں نے آپ کو نوازا۔ لیکن اگر صحابہ کے پاس آپ نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ کے پھول کی خوشبو قیامت تک کس طرح قائم رہے گی؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ صبر کر کے صحابہ میں بیٹھیں تاکہ فیضان نبوت اور آپ کے تعلق مع اللہ کی خوشبو اور آپ کے تقویٰ اور آپ کے قرب کا کچھ فیضان صحابہ کو مل جائے تاکہ قیامت تک ہمارے باوفا بندے پیدا ہوتے رہے۔ کیونکہ علم الہی میں ہے کہ اسلام کا نام زبان پر ہوگا اور تمام گناہ جاری رہیں گے، تو بے وفائی جو ہے ہر نافرمانی بے وفائی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو باوفا بندہ اور وفاداری کی تعلیم کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فخرج یلتمسہم، آپ نے صحابہ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مسجد نبوی میں دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تین قسم کے لوگ۔ نمبر ایک، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، تیل کنگھی کا پیسہ نہیں تھا غریبی سے، جس کو اشعث الراس کے عنوان سے حدیث میں بیان کیا گیا۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، ترتیب اور تمشید اور تدہین سے محروم تھے، نہ تیل تھا نہ کنگھی تھی نہ ان میں ترتیب تھی، زولیدہ اور بکھرے ہوئے، مگر کچھ مگر بھی ہے، وہ پھر بھی پیارے لگ رہے تھے۔ بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، بگڑنے میں بھی زلف اس کی بنا کی، چلی شوقی نے کچھ باتیں سبق۔ نے صحابہ کی شان میں یہ رومانٹک شعر کس موقع پر اکثر نے فٹنگ کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ شعر کی فٹنگ ہوئی اور اس کی سیٹنگ ہوئی۔ اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو سب نتھنگ ہے، نہ فٹنگ نہ سیٹنگ، بلکہ کیا ہے؟ نتھنگ۔ دیکھو انگریزی دانوں سے پوچھو کہ میرے الفاظ انگریزی کے کس طرح استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے عاشقین کس ہی حالت میں رہیں، غریباں چاک ہو، بال بکھرے ہوں، پھر بھی بھلے معلوم ہوتے۔ جس کو اللہ پیار کرے وہ پیارے نہ ہوں گے، وہ ہر حالت میں پیارے معلوم ہوتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 علامت کیا ہے؟ جاف الجلد، ان کے کھال، ان کے جلد یعنی چمڑی اور کھال خشک ہو رہے تھے، کثرت فاقہ اور خشک غذا سے، کوئی مرغن پلاؤ بریانی نہیں، غذا بھی نہیں، بھوک کی شدت کی تکلیف سے ان کے کھال بھی سوکھے سوکھے معلوم ہو رہے تھے، جس کو حدیث کے اندر کس عنوان سے پیش کیا گیا کہ جاف الجلد، جلد ان کی خشک تھی۔ جفا ہے، جفو کا فائل جافون آتا ہے۔ نمبر 3، کان ذو الثوب الواحد، اور ایک ایک کپڑے میں تھے، کسی کی لنگی تھی تو کرتا نہیں تھا، کسی کا کرتا لمبا تھا تو لنگی نہیں تھی، صدر چھپائے اپنی غریبی میں مالک کو یاد کر رہے تھے۔ مگر ان دیوانوں کی قیمت بتاتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی سے خبر دی تھی کہ یہ آپ کو جہاں میں بیٹھنے کا حکم دے رہا ہوں یہ اجنبی نہیں ہے، یہ غیر نہیں ہے، آپ کے محبوب کے عاشقوں میں سے، اللہ تعالیٰ کے عاشقوں میں سے ہیں، جس کی علامت یہ ہے کہ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، وہ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں صبح شام،
اور دوسری علامت ہے کہ یریدون وجہ، ان کے دل میں حالن و استقبالن ہمیشہ میں مراد رہتا ہوں، مجال نہیں کہ کسی حسین پر نظر ڈال دیں بالقصد، مجال نہیں کہ غیر اللہ کو اپنا مراد بنا لیں۔ یریدون مضارع ہے جس میں دو زمانہ ہے، حال اور استقبال، موجودہ حالت میں بھی میں ان کا مراد ہوں، مجال نہیں وہ کسی غیر کا ارادہ بھی کر لیں، مجال نہیں وہ غیر کا ارادہ بھی کر لیں۔ یہاں تو آج مسلمان کے نام سے اور صوفی اور صالح کے نام سے پھر ارادہ کر کے نکلتے ہیں چلو آج کچھ حسینوں کو دیکھا جائے، اور اگر ان کے پاس کوئی حسین آ جائے جہاز پر بیٹھے اور ایئر ہوسٹس آ جائے اور پوچھے کہ مولانا کیا چاہیے آپ کو، پھر مولانا کی مولانی دیکھیے اور ان کی جولانی دیکھیے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اس کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ یہ مقام امتحان کا ہوتا ہے۔ یریدون وجہ وہاں پیمائش کرو کہ اس کے دل میں اس وقت اللہ مراد ہے یا یہ غیر اللہ مراد کر رہا ہے اپنا، اور اس وقت استقامت اس کو حاصل ہے یا نہیں۔ اہل وفا ہوتے جان دیتے ہیں، بے وفائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل وفا کی ان آیات میں دو شان بیان کی کہ وہ صبح شام ہم کو یاد بھی کرتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ صبح شام کا کیوں معاملہ ہے، اس میں کیا راز ہے؟ وہ ہر وقت کیا ظہر نہیں پڑھتے، کیا اثر نہیں پڑھتے؟ نہیں، رات دن عبادت میں مشغول، دو ضروری عبادت ہے جس عبادت کا جو وقت آتا ہو کرتے ہیں، مگر صبح شام کا راز یہ ہے کہ صبح شام فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ رات بھر کے فرشتے صبح کی فجر کے بعد یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، تو فجر کے بعد بھی یاد کرتے ہیں تاکہ فرشتے گواہی دیں اللہ کو کہ میں آپ کے عاشقوں کو آپ کی یاد میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور شام کو شام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور صبح شام مغرب کے بعد کیوں یاد کرتے ہیں؟ کہ مغرب بعد بھی ڈیوٹی بدلتی ہے، دن بھر کے فرشتے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر اب جا رہے ہیں اللہ کے پاس، تو مغرب بعد بھی کچھ یاد کرتے ہیں تاکہ فرشتے گواہی دیں کہ اے خدا آپ کے عاشقوں کو آپ کی عشق و محبت کی داستان میں مشغول چھوڑ کر آیا، آپ کی یاد میں مشغول چھوڑ کر آیا، ورنہ وہ کسی وقت اللہ سے غافل نہیں ہوتی۔ جس کی دوسری آیت دلیل ہے یریدون وجہ، ہر وقت قلباً و قالباً، عیناً آنکھ سے، دل سے، جسم سے، بے جمیع اعضائہی و بے جمیع اجزائہی و بے جمیع کمیاتہی و بے جمیع کیفیاتہی، حالاً و استقبالاً، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں مراد ہوتا ہے، موجودہ حالت میں بھی، اور جب سڑکوں پر جاتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، جب جہاز پر بیٹھتے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا محفل دیکھ لیتے ہیں، ہر وقت وہ اپنے اللہ کو مراد رکھتے ہیں۔ میں نے 10 سال تک اپنے شیخ کو پھول پور کی بازار میں دیکھا، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں، کبھی میں نے شیخ کو کسی دکان کو دیکھتے نہیں پایا کہ ادھر دیکھ لیتے کہ کپڑے کی دکان، ادھر دیکھ لیتے کہ مٹھائی کی دکان، ہمیشہ اپنی تلاوت میں مشغول اور اپنے اللہ کی یاد میں مست ہیں۔ جب جن کا بازاروں میں حال ہوگا تو مسجدوں میں کیا حال ہوگا؟ اور ہمیشہ چلتے ہوئے 2-4 قدم پر نظر رکھتی تھی، 2-4 قدم پر نظر رکھتے تھے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، مگر یوں کھول کر نہیں دیکھتے تھے، اور جیسے عظمت الہیہ سے دبے ہوئے چلتے تھے، گریباں چاٹ، بال بکھرے ہوئے گریباں چاٹ، ایک کبھی بٹن نہیں لگایا، سخت سردی میں بھی بٹن نہیں لگایا، عجیب آگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ہے تیرے عشق کے بیماروں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، آتش غم سے چھلکتے ہوئے پیمانوں کو، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار، دونوں جہان دینے کے لیے اختر تیار ہے، ہم فدا کرنے کو ہیں دولت کونین نثار، تو نے بخشا ہے جو غم ان پھٹے دامانوں کو، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ غم سورج اور چاند و زمین و آسمان اور سلاطین عالم اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو میرے شیخ نے شاہ حکیم الامت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مولانا اپنے پیر و مرشد حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں اپنا حال لکھا،
جیسے کہ مرید اپنے پیر کو لکھا کرتے ہیں. حضرت نے لکھا کہ میں جب زمین پر چلتا ہوں دنیا کی تو ایسا لگتا ہے جیسے میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. حضرت نے فرمایا مجلس تھانہ بھون میں کہ یہ شخص اس زمانے کا صدیق معلوم ہوتا ہے. نسبت صدیقیت ہے. اور صدیق کس کو کہتے ہیں؟ اور نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہے. نبیوں کے بعد سب سے زیادہ درجہ صدیقین کا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صدیقین کا جہاں خط منتہا ہے اس کے آگے سے نبوت شروع ہوتی ہے اور کافی آگے سے شروع ہوتی ہے. صدیقیت کی سرحد اور نبوت کی سرحد ملی ہوئی نہیں ہے. جیسے انڈیا اور پاکستان کی سرحد ملی نہیں رہتی. ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو 1 میل تک کسی کی زمین نہیں ہوتی. پھر بعد میں جھنڈا پاکستان کا نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا کہ جو اولیاء صدیقین کی سرحد کے ختم پر کافی فاصلے کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا. تو صدیق کی 4 تعریف سن لو. 3 تعریف علامہ آلوسی کی، 1 تعریف مبدع فیاض سے اختر کو بھی عطا ہوئی. نمبر 1 مولا علامہ آلوسی لکھتے ہیں صدیق کس کو کہتے ہیں اگر سب سے بڑے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں. نمبر 1 الذی لا یخالف قالہ حالہ، جس کی زبان و دل ایک ہو جائے. جو اندر ہے وہی زبان پر ہے. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جس کا دل اور باطن ظاہری ماحول سے ٹیڑھیوں کو دیکھ کر یا حسینوں کو دیکھ کر تغیر نہ ہو، نظر نیچی کر لو اور اپنے مولا کے ساتھ ویسے ہی چپکے رہیں. مجال نہیں کوئی حسینوں کو چھڑا دے اللہ سے. ایسے چپکے رہو جیسے بچہ اپنی ماں سے چپتا رہتا ہے. اگر کوئی کھینچے، بچہ اپنی ماں سے چپٹا ہوا دودھ پیتا ہے، بندہ اپنے اللہ سے چپٹا ہوا لذت قرب خداوندی چوستا ہے. اور بچے کو جب کوئی کھینچے تو روتا ہے کہ اماں دیکھو یہ ہم کو کھینچ رہا ہے، اور گرفت مضبوط کر لیتا ہے. دونوں ہاتھ سے ماں کی گردن پکڑ لیتا ہے. اور اگر پھر بھی کوئی کھینچے تو زور سے چلاتا ہے اماں بچاؤ اس کھینچنے والے سے، یہ کہیں آپ سے مجھ کو جدا نہ کر دے. جو اللہ کے عاشقین ہیں اگر حسینوں کی طرف کشش ہوتی ہے فوراً 2 رکعت پڑھ کے سجدے میں رکتے ہیں کہ اللہ بچاؤ ان سے کہ یہ ہمیں آپ سے جدا کر رہے ہیں. مگر آج تو ایسے بے وفا نالائق ہیں جو دین جدا کرنے والوں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں. نمک حرامی خراب نظر سے خود دیکھتے ہیں، جس کو بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسینوں کو دیکھنا، کسی کو بری نظر سے دیکھنا بدنظری. عورتوں کو دیکھنا چاہے بری ہو یا اچھی ہو. کوئی کہتا میں تو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہوں. یہ تو ایسے ہوا جیسے ایک نوکر میرے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ پیر مرشد کا، اس نے گڑ چورا لیا بازار میں. تو حضرت کے لڑکے نے بتایا کہ ابا آج اس نے چوری کیا، گڑ چورا لیا. تو حضرت نے بتایا کیوں گڑ چورایا دکان سے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب ہم نے بری نیت سے نہیں چورایا. اب بتائیے کوئی نیت اس سے ہوتی ہے؟ تو کسی نیت سے بھی ہو دیکھنا حرام ہے. خاتون عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کو نہ دیکھیں اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کو نہ دیکھیں. دونوں کا حکم برابر قرآن پاک ہے. تب اس وقت میں یہ اللہ والے ہیں جن کی قلب اللہ تعالیٰ سے چپکے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی حسین دور سے نظر آئے تو گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں کہ اللہ رحم فرما کہیں مجھے آپ سے الگ نہ کر دے، یا ربا بچاؤ جلدی. بچہ اپنی ماں سے چلاتا ہے اور بندہ اپنے رب العالمین سے چلاتا ہے اللہ بچاؤ خیر خدا خیر ہے. یہ ہے اہل اللہ کے حالات. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. نمبر 3 الذی یبذل الکونین کی رضا محبوب ہے. صدیق و ولی اللہ اونچے ہائی کلاس کا ہے، اونچے درجے کا، کہ جو دونوں جہان اپنے مالک پر فدا کرتا ہے ارادے کے ساتھ. ارادہ رہتا ہے کہ اگر دونوں جہان خدا دے دے تو میں اپنے اللہ پر فدا کر دوں. ایک مولوی صاحب نے پوچھا جنت کیسے فدا کر دوں آخرت؟
اللہ کی رضا کو مقدم کر لو. کہو کہ اللہ تیری خوشی مانگتا ہوں، جنت بعد میں مانگتا ہوں. حدیث نے سکھایا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام سکھایا، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تیری خوشی چاہتا ہوں اور جنت بھی مانگتا ہوں. جنت کو درجہ ثانوی کر دو، سیکنڈری. فرسٹ مقام جنت اللہ کی رضا اور دوزخ کے خوف سے گناہ مت چھوڑو. اللہ اعوذ بک من سخطک، اے خدا تیری ناراضگی سے، ناخوشی سے میں پناہ چاہتا ہوں. ومن النار، جہنم سے. تو جب گناہ سے بچو تو کہو کہ اللہ جہنم کے خوف درجہ ثانوی ہے، مجھے یہی غم کافی ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں. آپ ہمارے پالنے والے ہیں. لائق بیٹا کون ہے؟ ایک بیٹا لائق، دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا کہتا ہے کہ اگر میں ابا کی نافرمانی کروں گا تو ابا ڈنڈا مارے گا، اور دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، ڈنڈا کی بات چھوڑو، ڈنڈا نہ بھی مارے تو بھی میں اپنے باپ کو ناراض نہیں کروں گا کیونکہ ماں باپ نے ہم کو پالا ہے. بتاؤ شریف کون ہے؟ کون شریف ہے جو اپنے باپ کی ناراضگی سے نہیں نافرمانی کرتا؟ ڈنڈے کے خوف سے ڈرنے والا یہ شرائط بس درجے پاس ہو جائے گا مگر اعلیٰ نمبر نہیں ملے گا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اعلیٰ مقام پر پہنچایا، ہماری بندگی، غلامی اور عبودیت کی اداؤں کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بخشا ہے. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نیک عمل کرو تو جنت کا سامنے خیال مت رکھو، یہ کہو کہ اللہ آپ خوش ہو جائیے میری نماز سے، میرے روزے سے، میری تلاوت سے، میرے جہاد سے آپ خوش ہو جائیے، اور پھر جنت بھی مانگ لو. کیوں؟ کیونکہ جنت اللہ کے عاشقوں کو محل ہے، اللہ کے پیاروں کی جگہ ہے. اور گناہ جب چھوڑو تو یہ کہہ کے چھوڑو کہ اللہ تیری ناراضگی میں برداشت نہیں کر سکتا، آپ کا ناخوش ہونا میرے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے. یہ کہو، کیا کہو گے کہ خدا آپ کا ناراض ہونا ہمارے لیے دوزخ سے کم نہیں ہے. آپ کی ناخوشی، آپ پالنے والے، وجود عطا فرمانے والے، آنکھوں میں روشنی بخشنے والے، میں آپ کی روشنی سے کیسے نامحروموں کو دیکھوں؟ لیکن دوزخ سے ہی پناہ مانگ لو، مگر مقدم رکھو. یہ ہے اعلیٰ درجے کی 3 تاریخ کے بعد چوتھی اختر کو جو اللہ نے عطا فرمایا، صدیق کی تاریخ، اسی مبدأ فیاض سے جس نے علامہ علوسی سید محمود بغدادی مفتی بغداد کو عطا فرمایا، اسی مبدأ فیاض نے اختر کو بھی بخشا. اللہ کا دروازہ رحمت کا بند نہیں ہے. میرے دل میں آیا کہ صدیق ہوا ہے جس کی زندگی کی ہر سانس، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتا رہے، اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت کو درآمد، استیراد، امپورٹ نہ کرے. 3 زبان بولتا ہوں. اور اگر حرام لذت اچانک آ جائے، اچانک نظر پڑی مگر جیسے مکھی گلاب جامن پر بیٹھی، آپ نے ایک ہوا مارا، اڑ گئی مگر لیبارٹیز نے اس کو دے دو، کچھ نہ کچھ ایک نقطہ چرا لے گی گلاب جامن سے. نفس ظالم مکھی سے کم نہیں، نہ بڑی چورے گی. اگر کسی حسین پر ایک سیکنڈ کے لیے نظر پڑ جائے تو فوراً اس کے حسن کا، نمک کا چوری کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ خدا شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر، اختیاری طور پر، غیر اختیاری طور پر میرے نفس میں آپ کی ناخوشی کی راہوں سے کوئی خوشی بالغ ہونے سے لے کے آج تک اگر درآمد کی ہے، ہم ندامت کے ساتھ معافی کی خواستگار ہیں. یہ ادائے بندگی ہے. اکثر یہ کہ قلب میں اللہ نے یہ عطا فرمایا کہ میرا صدیق بندہ ہوا ہے جو ہر وقت باوفا مجھ پر فدا رہتا ہے، ایک ساتھ بھی مجھ کو ناراض کر کے ناراضگی کی راہوں سے، مجھ کی میری ناخوشی کی راہوں سے اپنے دل کو حرام خوشیوں سے خوش نہیں کرتا. یہ صدیق، اور بلکہ بالغ ہونے سے لے کے اس وقت تک جو بھی خطائیں ہوئی ہوں، ناخوشی کی راہوں سے خوشی حرام درآمد کی ہو، بالغ ہونے سے لے کے ماضی سے بھی معافی چاہتا ہے کہ میری بے وفائی ماضی کی بھی معاف فرمائیے اور حال کی بھی معاف فرمائیے اور مستقبل میں ہماری مدد فرمائیے کہ میں بے وفا نہ رہوں کبھی آپ سے، استقامت کے ساتھ. اس لیے جو لوگ لومڑی ہیں، لومڑی وہ کھانے میں نہایت نمبر 1 ہے، مرغوبات پر اور محبوبات پر اور ماکولات پر اور مشروبات پر. پیش دسترخوان پر بیٹھتے ہی داہنی طرف آخر ڈش تک دیکھیں گے اور بائیں طرف آخر ڈش تک دیکھیں گے کہ کسی ڈش میں فش تو نہیں ہے. فش اگر وہ مچھلی بنگلہ دیشی، ہر شخص اپنی مرغوب دیکھتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان ظالموں کو فرمایا یہ لومڑی ہے جو اللہ کے دین پر قائم نہ رہے اور کھانا کھا کے رزق الہی کو اور حق تعالیٰ کے فرمان پر جان نہ دیتا رہتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر اپنی جان نہ دیتا رہتا ہو، یہ باوفا نہیں ہے۔ استقامت کی کیا تعریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی، اللہ کے دین پر قائم رہنے والا، استقامت سے رہنے والا وہ ہے جو خدا کے ہر حکم پر چلتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ ولا یروغ روغان الثعالب، اور لومڑیوں کی طرح راہ فرار نہیں اختیار کرتا کہ جب دیکھا مزہ آیا اللہ کو بھول گئے۔ ظالم تو زمین پر بھی ہے یا آسمان پر ہے؟ کہاں ہے؟ شیطان کی گود میں۔ اس لیے میں نے کہا کہ دیکھو نفس و شیطان کو دشمن سے ہوشیار رہو، ہر وقت تمہارے پیچھے ہیں۔ نفس دشمن کو حرام غذا اللہ کو ناخوش کر کے دشمن کو خوش مت کرو۔ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا میرا دوست ہے، اگر اللہ تمہارا دوست ہے تو دشمن کو مت خوش کرو، نفس کو، اس کی حرام خوشیوں، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر توبہ اور رو رو کر کے گناہ سے معافی مانگو۔ ایک عالم نے پوچھا کل صبح ساؤتھ افریقہ سے آئے ہوئی کہ نفس دشمن میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے وسوسے کا بھی فرق لکھا ہے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک مضمون تو حکیم امت کا عرض کروں گا، ایک میرے قلب کو جو اللہ نے عطا فرمایا وہ بھی عرض کروں گا۔ نفس شیطان کی دشمنی میں کیا فرق ہے؟ شیطان خارجی دشمن ہے، نفس داخلی دشمن ہے۔ شیطان ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جاتا ہے کہ بہت ہی بزی ہے، وہ ہر آدمی پر دوڑتا رہتا ہے، قیلولہ بھی نہیں کرتا۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیلولہ کیا کرو، کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، دوپہر کا آرام نہیں کرتے۔ وہ کہاں فرصت ہے وہ وسوسہ ڈالنے سے؟ پاگل کتے کی طرح شیاطین دوڑتے رہتے۔ قیلولہ تو مسلمانوں پر حاصل ہے، اور بار بار اس گناہ کا تقاضا ہو تو سمجھ لو نفس کا ہے، کیونکہ نفس اندر بیٹھا ہوا ہے، ٹھکٹھکا رہا ہے، دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، یہ گناہ کر لو گناہ کر لو۔ آپ کا کام ہے کہ نفس دشمن سے کہہ دو نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اگر شیطان نفس کہے گا لذت آتی ہے مجھ کو، تو آپ کہیں گے تم دشمن ہو میرے، ہم دشمن کو لذت کیوں دیں؟ لذت تو دوستوں کو دی جاتی ہے ظالم، میں اللہ کو ناراض کر کے تجھ کو کیوں لذت دوں؟ اس ودیع شعر پڑھ دو۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ تو وسوسے کا فرق ہو گیا، بار بار وسوسہ ہے نفس، ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چلا جائے شیطان، مگر شیطان اور نفس میں فرق کیا ہے؟ دونوں دشمنوں میں نے کہا فرق یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ دشمن ہے اور کبھی یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، مردود ازلی ہے، ابدی ہے، دوزخ میں جانا اس کا یقینی ہے، اور نفس کے اندر دشمنی ہے، مگر کسی اللہ والے سے اگر اس کی اصلاح کرا لو، تزکیہ نفس کرا لو تو یہ ولی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور نفس امارہ ہر وقت جو برائی کے لیے تقاضا کرتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ کوشش رہو تو یہی امارہ لوامہ ہوگا، پھر ملامت دل میں ہوگی میں نے ایسی نہ لاتی کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نفس مطمئنہ بنائیں گے، اپنی یاد سے اس کو چین دیں گے اور وہ اللہ کی یاد میں مست رہے گا۔ نفس میں صلاحیت ولایت ہے اور شیطان میں صلاحیت ولایت نہیں ہے، بلکہ استقامت علی المردودیت ہے۔ شیطان ہمیشہ مردود ہے، رہے گا، اور مردود تھا، مردود ہے، مردود رہے گا، مگر نفس ہمیشہ دشمنی نہیں کرتا۔ اگر اللہ والوں کی آئے کی سوچ اور آپ کی ہمت اور ارادہ سے اپنے دل پر تھوڑا زخم اٹھائیے، سموسہ جتنی رغبت سے کھاتے ہو اور بریانی اور پلاؤ اور جتنی رغبت سے گرین مرچ کھاتا ہے کوئی اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے، اس سے زیادہ اللہ سے پیار کرو۔ تو اللہ مادوسی نے جواب دیا کہ اللہ نے بندے کی رضا پہلے بیان کی، رضا دیا یہ بندے کی رضا ہے اور اپنی رضا مرضیہ بعد میں۔ کیوں؟ فرمایا یہ ترقی من الادنی الی الاعلی ہے، ترقی من الادنی الی الاعلی۔ تو چوتھی تعریف صدیق کی میری سنیے، جو میں نے بتا دیا کہ ہر لمحے حیات اللہ تعالیٰ کو فدا کرو، ایک لمحہ مالک کو ناراض کرنے کا ارادہ نہ کرو، کہیں غلطی ہو جائے تو رو رو کی سزاگاہ اتر کرو،
2 رکعت توبہ پڑھ کر اتنا رو کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں، ان کا دل بھی پانی ہو جائے کہ یہ کیسا بندہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بعد کس قدر بے چین ہو کر تڑپ رہا ہے، کس قدر رو رہا ہے۔ آسمان بھی رونے لگے آپ کے ساتھ اور زمین اور سمندر بھی رونے لگے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیوں بگریم خلقہا گریاں شور، جب جلال الدین روتا ہے ندامت سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو مخلوق پوری روتی ہے میرے ساتھ، اور جو بن عالم خلقہا نالا شور، جب میں روتا ہوں تو پوری مخلوق روتی ہے، اور جو بگریم چرخہا نالا شور، آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے۔ اور ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، اگر زمین پر دیکھنا کہ کہیں خون پڑا ہوا ہے، کون کہنا ہے؟ جلال الدین صاحب پونیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ گر بینی کہیں بھی تم زمین پر دیکھو، کیوں بینی برخا کہا، کیوں بینی خون، کہیں بھی خون دیکھو، کہیں مٹی پر پڑا ہو، بس یقین ذات یہاں از چشم ماں، تو اے دنیا والو یقین کر لینا کہ جلال الدین ہی یہاں رویا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے عاشقوں کو۔ آج ہم ہیں کہ گناہ کر کے ڈکار بھی نہیں دیتے، بدنظری کر کے خوب سموسے پاپڑ چائے اعلیٰ درجے کی پیتے ہے احساس، کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگ قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، وہ رحم جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ ارحمنی سکھا چکا پہلے، یہ دعا مانگو، اللہ ارحمنی، پڑھو میرے ساتھ، اللہ ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا ہم پر وہ رحم کر دے جو تیرے نبی نے ہم کو سکھایا کہ جس سے ہم اپنی نالائکی اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اللہ ارحمنی بترک المعاصی، اللہ وہ رحم کر دے میرے اوپر کہ جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں۔ یہ سموسہ اور پاپڑ رحم نہیں ہے اگر گناہوں کے ساتھ ہے۔ کافر کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی رزق ملتا ہے، جس کو مت سمجھو کہ بریانی پلاؤ خوب اڑا رہے ہیں۔ رحم اس سائے رحمت الہیہ میں وہ بندہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے۔ ولا تشغلی بمعصیتی، اور اپنی یہ بھی پڑھو، ولا تشغلی بمعصیتی، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدنصیب نہ بنا، ترک معصیت سے سعید بنا دے اور گناہوں سے ہم کو بدنصیب نہ بنا۔ معلوم ہے شقاوت کا اثر ہے گناہوں میں، جلدی ہوش میں آ جاؤ، روغان تعریف مت کرو، لوبڑی کی طرح اللہ کے احکام سے راہ فرار اختیار مت کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یاد کر لو، آج پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ لومڑی کی طرح راہ فرار مت اختیار کرو، دسترخوان پر شیر اور اللہ کی فرما برداری میں لومڑی، کس منہ سے ٹھوستے ہو بلا۔ اب تو علامت اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا مسجد نبی میں کہ پوچھا کیا کر رہے ہو، اے جعفر جلد اور اے اشحص الراس اور اے صاحب ذو الثوب الواحد، اے بکھرے ہوئے بال والو، اے خشک جلد والو، اے ایک لباس پر غریبی کی وجہ سے قناعت کرنے والو، کس لیے بیٹھے ہو یہاں؟ عرض کیا ہم اپنے مالک کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ، انگریزی جس کو آپ آئی کہتے ہیں، آپ خوش ہو گئے کہ جو علامت اللہ نے بیان کی وہی نازل فرمائی، وہ ایک علامت مل گئی۔ پھر پوچھا کہ کس لیے اللہ اللہ کر رہے ہو، مالک کو کس لیے یاد کر رہے ہو؟ عرض کیا تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ فرمایا یریدون ربہم بھی آ گیا۔ بس یہ دو آیت اہل وفا کی علامت بیان ہوئی۔ اللہ ہم سب کو اہل وفا بنا دے۔ یریدون حال بھی ہے، استقبال بھی ہے۔ کیا مطلب کہ یریدون ربہم کا ترجمہ سن لو، جو اپنے پالنے والے کو دل میں ہر وقت مراد رکھے، جو یہ ہوسٹس کو دیکھتا ہے، حسینوں کو دیکھتا ہے، یہ ظالم یریدون ربہم ہے یا یریدونہا ہے؟ مریدہا ہے، اس عورت کو جو ارادہ کر رہا ہے اس عورت کا مرید ہے یا نہیں؟ اے حسینوں کے مریدوں سن لو، اپنے منہ پر بیت الخلا میں جا کر تماچے مارو اور اللہ سے رو اور باہر نکل کر رو، بیت الخلا کا آنسو ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ غالب کے شاگرد نے 2-3 شعر بیت الخلا میں تیار کیا اور لکھ کے بھیجا کہ غالب کو، استاد کو، کہ 2 شعر 3 شعر بیت الخلا میں لیٹرین میں تیار ہوا ہے۔ تو غالب نے لکھا کبھی تو بیت الخلا کی بدبو آ رہی ہے وہ تیرے شعر میں،
نکل کر باہر دور کا توبہ پڑھو، اللہ سے رو. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، حاجی صاحب ہیں، روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشمے تر نہیں. اللہ والے ہماری حالت کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ہماری آنکھوں میں نمی بھی نہیں آتی، آنسو تو درکنار. لہذا یریدون ربہم کا آج وعدہ کر لو. ایک تو دو چیز کا وعدہ کیجیے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، صبح شام تھوڑا سا ذکر کر لیا کرو جو شیخ نے بتایا، جس کے شیخ نے بھی بتایا. اگر سفر ہے، کوئی تھکاوٹ ہے تو 1000 اگر شیخ نے بتایا، اور تھکاوٹ ہے تو توحید سے پڑھو. اور اللہ میاں سے کہہ دو، قرآن میں آپ نے فرمایا کہ 1 پر 10 کا وعدہ ہے، تو میرے 100 کو آپ 1000 بنا دیجیے. یہ روز روز کا نہیں ہے. مثلا کبھی کبھی جب تھکاوٹ ہو، حرارت ہو، زکام ہو، نزلہ ہو، 100 دفعے تو اللہ اللہ کر لو، 100 دفعے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. حدیث شریف میں ہے جو 100 دفعے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 تارے کی چاند کی طرح روشن ہوگا. کوئی کہے کہ اس میں تو نماز روزہ کچھ نہیں کرتا ہے، نہیں. جس کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، 100 دفعے لا الہ الا اللہ کی توفیق دے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، تو اللہ اس کو منہ جالا کرنے والا عمل بھی دے گا، منہ کالا کرنے والے اعمال سے حفاظت بھی اپنے ذمے لے گا. لہٰذا کم سے کم 100 دفعے تو لا الہ الا اللہ روزانہ پڑھ لیا کرو. اور دل میں سوچو کہ لا الہ سے غیر اللہ نکل گیا، الا اللہ سے دل میں میرے مولا آ گیا. اور اس حدیث کو بھی مراقبہ کرو کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جو زمین پر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ کے پاس جا کر یہ ملاقات کرتی ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ. لا الہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں ہے. کتنا بڑا وظیفہ ہے. ایک پلے پر لا الہ الا اللہ رکھ دو، اور دوسرے پر 7 آسمان و زمین اور 7 آسمان کے فرشتے. وزن لا الہ الا اللہ کا زیادہ ہوگا. حدیث مشکاہ شریف کی ہے. لہذا آپ سے عہد کریں ہم سب لوگ کہ فی الحال اور آئندہ بھی اللہ کو ہر وقت مراد رکھیں. غیر اللہ کا دیکھنا تو درکنار، ارادہ بھی نہ کریں، تاکہ ہم سب یریدون وجہ میں داخل ہو جائیں، اللہ کے باوفا میں، بندوں میں اور عاشقوں میں داخل ہو جائیں. یریدون وجہ، اس میں 2 زمانہ ہے، فی الحال اور مستقبل. مستقبل کے لیے ارادہ کر لو کہ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہیں کا ہوا جا رہا. پکا ارادہ کر لو کہ ہم ہر سانس اپنے مالک کو مراد بنائیں گے دل میں، اور غیر اللہ کا ارادہ بھی نہیں کریں گے. اگر ارادہ ہوگا تو دل کو دھمکی دیں گے، لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں. لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے. یہ آرزو جو شاید تھا بدعتی تھا. مومن نے کہا اب میں اللہ والا بن گیا ہوں، اب تجھ سے نہیں ملوں گا، مگر دل میں پرانی دوستی یاد آ رہی تھی. بار بار آرزو کا آرزو آ رہا تھا، بار بار آرزو کی آرزو پیدا ہو رہی تھی کہ چلو مل لے. تو دل کو ڈانٹ لگایا مومن شاعر نے، اللہ والے نے، کہ لے آرزو کا نام تو دل کو نکال دوں، مومن نہیں جو ربط رکھیں بدعتی سے. آپ بھی دل کو ڈانٹیے. اگر حسینوں کا نام لیا تو اے دل تجھ کو سینے سے نکال کر پھینک دوں گا، لیکن خدا کے لیے اسپتال میں ایڈمٹ ہو کر دل مت نکال دینا، ورنہ اگر کہیں ہارٹ فیل ہو گیا تو کیا کہو گے. مرزا ذرا خدا کے لیے میری طرف سے کبھی دسترخوان پر نہیں آنکھ بند کرتے ہو، دسترخوان پر کبھی آنکھ نہیں بند کرتے. جو میرے سامنے آنکھ بند کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے ایک چماٹ مار دوں اور ایک چاٹا لگا دوں. ہاں دسترخوان پر کیوں نہیں نکالتی، وہاں آنکھ کیوں نہیں بند کرتے ہو؟ رزق روحانی پر کیوں آنکھ بند کرتے ہو؟ وہاں تو دور دور پر دیکھتے ہو کہ کون سا ڈش دور ہے مجھ سے، ایسا نہ ہو کہ میں اس سے رہ جاؤں. بہت تکلیف دہ بات ہے یہ. مت آنکھ بند کیا کرو میرے ساتھ. اگر کوئی دوا کھائی ہے نیند کی ہے، نیند کی دوا کھانے کے باوجود آپ کبھی دسترخوان پر نہیں سوتے. تو آج کا سبق کیا ہے کہ صبح شام اللہ کو یاد کیجیے جو شیخ نے بتایا ہو. ذکر میں ناکا نہ کرو. اگر نفس کہے اور سستی ہے تو نفس کا علاج کرو، چستی دے دو اس کو، چستی.
فرما گئے ہیں حکیم الامت سستی کا علاج بس ہے چستی. فرما گئے ہیں حکیم الامت سستی کا علاج بس ہے چستی. ہمت سے کام کر لو, نہ پورا کرو, آدھا کر لو, تہائی کر لو, چوتھائی کر لو, ناگا نہ کرو, ورنہ کھانا نہ کھاؤ. اس کا علاج یہی ہے. نفس کہہ دو اگر اللہ کو یاد نہیں کرتا تو تیری روٹی بند. جیسے لڑکوں کو سبق بند کرتے ہیں, یاد نہیں رہتا تو کھانا بند کرتے ہیں. نمبر 2 یریدون وجہ. قیام جب تک زندگی ہے آج سے ارادہ کر لیجیے کہ ہم اللہ کی مرضی اور رضا کا ارادہ رکھیں گے. یریدون وجہ رہیں گے ہمیشہ, اور یریدون وجہ نہیں رہیں گے. سمجھ گیا؟ بس اللہ کے نام پر یہ میری دونوں باتیں قرآن پاک کا حکم ہے. عاشقوں کی علامت ہے یریدون وجہ, یعنی میرے عاشق وہ ہیں جن کے قلب میں, جن کی آنکھ میں, جن کے جسم میں ہر وقت مراد رہتا ہوں. مجال نہیں ان کا جسم نامحرموں کے پاس جائے, مجال نہیں ان کی آنکھوں کی روشنی نامحرموں پر جائے, مجال نہیں ہے کہ ان کا قلب میں گندے خیالات آئے. اگر کبھی خطا ہو تو رو رو کے سجدہ کو تر کر دیں. اتنا رو کہ سارا سموسا اور پراٹھا نفس ظالم کا نکل آئے. یہ نہیں کہیں کہ ملا بہت ہی رلاتا ہے, اب کبھی نہیں کر, مناسب نہیں, بدنظری. اتنا رولانا سے ہم تو بالکل کانپ گئے. نفس کو رلاؤ, یہی نفس دشمن یہ ولی اللہ کی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. 2 دشمن ہیں, شیطان و نفس. ایک شیطان صلاحیت ولایت سے محروم, اور نفس میں صلاحیت ولایت موجود ہے کہ یہ اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے. دونوں دشمنوں کا فرق یہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور صحیح یہ رکھو, بس دعا کرو جس کی جو حاجت ہے اللہ سب پوری کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتوں کو پوری فرما دے. کیونکہ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ سفر کے بعد آیا ہوں, تھوڑی سی کچھ بقایا میں نے ادا کر دیا, کچھ زیادہ تقریر ہو گئی. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل قربة أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. حضرات, اللہ تعالیٰ کیا ہے, جب دعا شروع ہو تب پڑھ کے دیا کرو. کس نے دیا ہے؟ مت دیا کرو اپنے پاس, مضامین میں خلل پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ میرے آج مجھ کو فلو ہے, فلو, لیکن اسی لیے میں نے دیر کیا آنے میں کہ کم سے کم میں اپنے اوپر مشقت ڈالوں, کیونکہ ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ فلو والوں کو غلو نہیں کرنا چاہیے, یعنی نارمل اور آرام کرنا چاہیے, زیادہ مشقت نہ کریں. لیکن تھوڑا سا عرض کرتا ہوں, پہلے تو یہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی, مولانا مظہر صلی اللہ علیہ کو بھی, اور حافظ مولانا ابراہیم میاں کو اور میری اولاد کو دین کی خدمت کے قابل اللہ بنا دے, صاحب نسبت عظمیٰ بنا دے, اور درد بھرا دل عطا فرمائے. مجھ کو بھی, میری اولاد کو, آپ سب کو بھی, آپ سب کی اولاد کو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ موٹر چلنے کا 2 نسخہ ہے. کسی کے پاس موٹر ہے, چل نہیں رہی ہے, تو اس کا 2 طریقہ ہے. نمبر 1 کہ 3-4 آدمی پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, لیکن دھکا دینے والے جو ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سب تھک کر کے گر پڑے, اب وہ بھی دھکے کے محتاج ہو گئے. اس کا نام خوف خداوندی ہے. خوف ہم کو دھکا لگاتا ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ پٹرول ڈال دیا جائے موٹر میں اور موٹر پٹرول سے چلنے لگے, پھر دھکے کی ضرورت پڑتی ہے.
بلکہ دھکا دینے والے خود اس موٹر میں بیٹھ جاتے ہیں اور لفٹ مانگ لیتے ہیں، کہتے صاحب مجھے بھی بیٹھا لیجیے، اتنی محنت کیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ پٹرول ہے، اور نفس کو ڈرا ڈرا کر کام کرنا، دوزخ کا ڈنڈا دکھا کر، یہ دھکا ہے۔ لہذا کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اور محبت کہاں سے ملتی ہے؟ محبت کے پٹرول پمپ کہاں ہیں؟ وہ ہیں اللہ والوں کے سینے، اللہ والوں کے دل۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے۔ جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ہے، ایک خانہ بخانہ ہے، ایک سینہ بسینہ ہے۔ یعنی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ میں جو خاصیت ہے وہی عشق میں بھی خاصیت ہے۔ آگ گھر سے گھر میں لگتی ہے، اور اللہ کی محبت کی آگ عشق جو ہے یہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ اگر اب تک وہ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب نہ ہوئی ہوتی تو ہم شریعت کو ایک خشک ملائیت اور ایک خشک احکام کی اتباع سمجھتے۔ اس کو محبت کا رس دیکھنے سے پتہ چلا کہ اللہ والے اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جیسے بھوکا آدمی کو بریانی مل جائے، پیاسے کو ٹھنڈا پانی مل جائے۔ اللہ کے عاشق بھی اس طرح عبادت کرتے ہیں۔ ان کو مجاہدہ نہیں ہوتا، ان کو داڑھی رکھنے میں مجاہدہ نہیں ہوتا، داڑھی ملانے میں مجاہدہ ہوتا ہے، بلکہ ملانا اپنے لیے موت سے زیادہ بدتر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بدنظری کی حفاظت، ان کو نظر بچانے میں تکلیف کم ہوتی ہے، تکلیف سے زیادہ حلاوت ایمانی کا مزہ آتا ہے جب وہ بیلنس دیکھتے ہیں کہ نظر ڈالنے کے بعد کس قدر منہ پر لعنت برستی ہے اور دل پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، اور کتنی دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور نظر بچا کر حلاوت ایمانی میں کیا لطف آتا ہے۔ تو جب دونوں بیلنس نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ کے راہ میں تقویٰ میں کیا سکون اور کیا سکینہ ہے، اور نافرمانی میں کیا عذاب ہے، منہ میں کباب دل پر عذاب ہے۔ واللہ کہتا ہوں کہ کسی ظالم نے آج تک معشوقوں سے کوئی سکون اطمینان نہیں پایا، مگر یہ دلدل ایسا ہے کہ نکلنے چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے، مگر نکلنا چاہنا ان کا صادق نہیں ہے، سچے نہیں ہیں نکلنے میں۔ یہ ہمت چور ہیں، طاقت چور ہیں، خبیث عادتوں کے مجرم عادی ہیں۔ ورنہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دل سے تم اللہ کو چاہتے اور دل سے گناہ چھوڑنا چاہتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اگر ہے آپ طالب، اگر ہے آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، پھر سن لو، اگر ہیں آپ صادق اپنے اقرار محبت میں، طلب خود کر لیے جائیں گے دربار محبت میں۔ اگر آپ سچے ہوتے تو جان کی بازی لگا دیتے۔ لومڑیانہ چال عاشقوں میں کہیں ہوتی ہے، فاسقوں میں، منافقین میں ہوتی ہے۔ خود فیصلہ کر لو کہ اگر آپ سچے ہیں تو کیوں نہیں جان کی بازی لگاتے، کیوں نہیں نظر کی حفاظت کرتے، غم اٹھاتے اللہ کے راستے۔ کیسے کس منہ سے کہتے ہو، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز؟ سودا اگرچہ سودا کیا سر تو کھو سکا، شیریں نہ پا سکا تو اس نے وہ سر تو کھو سکا، اور یہاں تو پکا وعدہ ہے، دنیاوی عشق میں تو وعدہ نہیں ہے لیلاؤں کی طرف سے۔ بولو ہے وعدہ پکا؟ اگر وعدہ پکا ہوتا ہے تو کیوں سینڈل تمہاری کھوپڑے پر لگتی، ان کی ہینڈل سے کیوں گالیاں ملتی، سارے دنیا میں قتل خون کیوں ہوتا؟ مولا کے عاشقوں میں کبھی ہوا؟ وہاں پکا وعدہ ہے کہ جو بھی دل سے اللہ کو چاہے گا اللہ اس کو ملے گا، بلکہ اس کے جان دینے پر
ایک جان اگر دے گا اللہ پر گناہ بچانے میں، پشتگانے خنجر تسلیم دا ہر زماں از غیر جانی دیگر، جو اللہ کے راستے میں اپنی خوشیوں کا خون کر رہے ہیں ان کی جان پر بے شمار جانیں برستی. پشتگانے خنجر تسلیم را، جو اللہ کے سامنے اپنے روح کو کشتا اور فدا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بے شمار جان عطا فرماتے ہیں. اور جو جان ظالم خبیث لذت کی آتی ہے بے شمار موت اس پر برستی ہے. کب تک موت کے منہ میں رہو گے؟ جلدی نکلو، اللہ والے بن جاؤ. جس دن جان نکل جائے گی پھر مولا والے نہیں بن سکتے ہو. بولو بھائی، یہ جان جو جسم میں ہے نکلنے کے بعد پھر مولا والے بن سکتے ہو؟ جو کچھ بننا ہے جان جیتے جی فدا ہو جاؤ. مردوں کی قربانی اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے اور مردہ اپنے کو قربان کر بھی نہیں سکتا. جو خدا پر نثار ہوتا ہے اس کا دل پربہار ہوتا ہے. خیر تو محبت ایک عظیم نعمت ہے. اس کے بعد انشاءاللہ پھر کوئی نافرمانی نہ کر سکو گے. خوب سمجھ لو، سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے مانگا اے خدا ہم کو اتنی محبت دے دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کروں. تو جتنے دنیا میں گنہگار ہیں اور گناہوں سے حرام لذت کی امپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ ان کی جان زیادہ ان کو پیاری ہے، اللہ ان کی جان سے ان کو کم پیارا ہے. بات صحیح ہے نہیں؟ اگر خدا اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا تو اپنی جان کو حرام لذت کی امپورٹنگ نہ کرتے، اللہ پر فدا رہتے، جان خدا پر دیتے، مگر جان کو حرام لذت سے آشنا نہ ہونے دیتے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا کہ اے میری امت کے لوگوں یہ دعا مانگو. میں تو مانگتا ہوں مگر مجھے نعمت اللہ کی رحمت سے حاصل کی آپ کو. اللہم جعل حبک احب الیہ من نفسی، اے اللہ اپنی محبت مجھ کو اتنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں. ارے زبانی جمع خط نہیں ہے، کر کے تو دیکھو، مانگ کر دیکھو. جس دن اللہ نے ہماری جانوں میں اپنی محبت اس درجے کی عطا فرما دی کہ ہم اپنی جان سے زیادہ ان کو پیار کریں گے، پھر آپ کی جان مقتدائے امت ہوگی، رہنمائے امت ہوگی، پیشوائے گمراہ ہوگی. جس طرف سے گزرو گے دنیا آپ پر فدا ہوگی. کیونکہ جو جان اللہ پر فدا رہتی ہے سارا عالم اس جان پر فدا رہتا ہے. جو جان اللہ پر فدا رہتی ہے اس جان پر سارا عالم فدا رہتا ہے. آسمان و زمین و سورج و چاند فدا رہتے ہیں. اس جان کی قیمت کو سارا عالم سمجھ نہیں سکتا جو جان اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ نے مانگا کہ اے اللہ مجھ کو اپنی محبت میری جان سے زیادہ دے دے اور اہل عیال سے بھی زیادہ دے دے. کیا مطلب؟ بیوی بچے ناراض ہو جائیں. اگر بیوی نے کہا کہ آج فلاں رشتے دار کے یہاں چلیں گے، شادی ہے، ورنہ سارا خاندان چھوڑ دے گا ہم کو، ہم کہاں جائیں گے؟ وہاں ریکارڈنگ بھی ہے، مووی بھی بنے گی، VCR بھی ہے، ہر خرافات نافرمانی، مرد عورت مخلوق دعوت ہے، لڑکیاں لڑکے خوب سب سجا کے آئیں گے. اگر شوہر بزدل ہے، لومڑی ہے، تو وہ دم ہلا دے گا اور کہے گا جو سرکار کا حکم ہے چلیے ہم بھی چلیں گے. اور اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اکرام سے کہے گا، محبت سے کہے گا کہ دیکھو خاندان اور برادری تمہارے کام آئے گی یا اللہ کام آئے گا. اگر خدا کینسر پیدا کر دے، گردے بیکار کر دے، تو کیا خاندان تمہارا علاج کا خرچہ دے گا؟ پھر اگر خرچہ بھی دے تو شفا اختیار میں نہیں، صحت اللہ کے اختیار میں. آج کل میرے پاس لندن سے ٹیلی فون آیا ایک عالم مولانا محمد ایوب سورتی کا، جو میرے شیخ صاحب الحق صاحب دعوت برکاتہم کے خلیفہ ہیں. انہوں نے فون کیا کہ جو دوست ہمارے لوگوں کے ساتھ استنبول اور پونیا گئے تھے ہمارے ساتھ سفر میں، جب میں گیا تھا پونیا وہ بھی تھے. ان کا نام جناب حاجی عبدالغفار، جن کو میمن زبان میں ابو بھائی بھی کہتے ہیں.
جا کر سینما دیکھنا چاہیے. جب گردے میں کینسر پیدا ہوا تو پھر اب دیکھ لو ہائے ہائے مچی ہوئی. اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ گناہ میں فائدہ نہیں. اتنے بڑے مالک کو ناراض کر کے حرام لذت لوٹنے والوں اپنی کھوپڑی میں کے خبیث جراثیم کو نکال کر پھینکو اور ہمت سے کام لو. واللہ ہمت ہے گناہ چھوڑنے کی. اگر 10 جوتے ابھی لگنے لگے ہر بدنظری پر تو کوئی شخص بدنظری نہیں کرے گا. کیوں جوتوں کا انتظار کرتے ہو؟ اللہ کی رحمت اس کے احسان کا جوتا کم ہے؟ بتاؤ بھائی، اللہ کے احسانات کا جوتا کم ہے کہ اتنے بڑے محسن پالنے والے کو ناراض کرتے ہو؟ 10 دن کھانا نہ ملے تو نظر آئے گا کچھ؟ اندھیرا آ جائے گا. خدا کی روٹیوں کا یہ حق ادا مت کرو. میرے روٹے کھڑے ہو گئے خبر سن کر. اور دوسرا خبر سنیے، اطلاع دی کہ میرا بھائی لندن میں ہے، 20 سال کی عمر ہے، اس کے ہڈی کے گردے میں کینسر ہو گیا ہے. کئی لاکھ روپیہ خرچہ ہوا، ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا اسی کا انتظار ہے کہ ہڈی کے گردے میں کینسر، گردے بیکار ہو جائے اور اس میں کینسر ہو جائے؟ کیا کوئی بلا اور عذاب کا انتظار ہے؟ ارے جلدی گناہ چھوڑ کر کے مالک کو راضی کر لو. بس اس کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انعام لوٹ لو. من اتقى الله عز وجل سارا آمن فی بلادہ، جو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دے سارے عالم میں جہاں جائے گا چین سے رہے گا. سمندر میں رہے یا فضاؤں میں، ہوائی جہازوں میں یا زمین پر رہے، جہاں بھی رہے گا خدا کی زمین، خدا کا آسمان، خدا کی عبادت، اللہ کی رحمت کا سایہ. اب میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اس لیے جب میں الفاظ نہیں پاتا تو میں رونے لگتا ہوں. مولانا رومی کی نقل تقریر کرتا ہوں، فرماتے ہیں من بہر جمعیت نالا شدم، میں ہر جماعت کے ساتھ رونے لگتا ہوں. جفت بدحالہ اور خوشحالہ شدم، میں نیک بندوں میں بھی روتا ہوں جو ان کی محبت اللہ کے تیز ہو جائے، اور میں گنہگاروں میں روتا ہوں جو ان کے دل میں خدا کا خوف آ جائے اور ان میں شرافت انسانیت اور شرافت ابدیت اور شرافت بندگی پیدا ہو جائے. لہٰذا آپ سمجھ لو کہ میرے الفاظ مجھے جواب دے رہے ہیں، میری لغت تاثر ہو رہی ہے. اب میں اللہ کی رحمت سے فریاد کرتا ہوں کہ اے خدا اختر کو، اس کی اولاد کو، اور میرے احباب سامعین کو اور میرے دوستوں کو اپنی محبت دے دے اور اپنا خوف دے دے، اور ہماری عطائے بندگی کو عطائے خالقی کے قابل بنا دے، اور یہ تینوں نعمت ہم کو عطا فرما دے. نمبر 1 کہ ہمارے دل میں اپنی جان، جتنی ہم کو اپنی جان کی محبت ہے، اور خدا اس اپنی جان سے زیادہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دے. نمبر 2 ہم سب کو اہل ویال سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما دے. نمبر 3 شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی جتنا لوگ تلاش کرتے ہیں، جس طرح مست ہوتے ہیں، جس سے ہر دسترخوان پر طلب کرتے ہیں، خدا اس سے زیادہ مجھے تیری پیاس اور